بڑی مہربانی طرح محبت میں اس چیز کا احساس میں کہ گرمی زیادہ ہے
لیکن حضور کا ذکر ذرا محبت سبحان اللہ. فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، محبوبہ اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگر. بولو جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگر. سوال پیدا ہوتا ہے حضور کے غلاموں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تارے کتنے ٹوٹ کے ڈگتے ہیں؟ کسے کو کوئی پتہ نہیں، نہ کسی مولوی نہ کسی پیر نہ کسی شاعر نہ کسی گدا نہ بڑے تو بڑا کوئی شیخ القرآن تے شیخ الحدیث کوئی مناظر اسلام کوئی دین دا بہت بڑا مفتی تے علامہ جاؤ پوچھو جا کے علامہ صاحب یہ تارے کتنے ٹوٹ کے ڈگتے ہیں؟ واقعہ پتر میں نہیں پتا. سنیو نہ تمہیں سمجھ آئی نہ میں سمجھ آئی نہ کسی بڑے تو بڑے مولوی تے مفتی کوئی پتہ نہیں لگا کہ تارے کتنے ٹوٹ کے ڈگتے ہیں. اگر سمجھ نہ آوے تو لہذا بات ہے قرآن کا مطلب تو کوئی ہے، قرآن کا مطلب تو کوئی ہے نا. اللہ فرماتا ہے محبوبہ فلا اقسم بمواقع النجوم، محبوبہ اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگن. جی میں تانوں تے میں سمجھ نہیں آئی، میں صدقے جاؤں میرے حضور دے صحابہ نبی کی مسجد میں کرنا تھا قرآن پڑھ دینے پہ. فلا اقسم بمواقع النجوم، محبوبہ اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگن. صحابہ سوچی پہ گئے وہ کیڑی تھا؟ صحابہ سوچی پہ گئے وہ کیڑی جگہ ہے جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگتے ہیں. نبی کے غلاموں صحابہ ایک دوسرے کو پوچھتے رہے، باہمی ڈسکس پہ کرتے رہے یار تینوں پتہ ہے کہ تارے کتنے ٹوٹ کے ڈگتے ہیں؟ وہ نہیں یار ملتے نہیں پتا. اچھا یار تینوں پتہ ہے؟ وہ نہیں. بھائی تو ذرا سب تو سینئر تینوں پتہ ہے؟ وہ نہیں. نبی پاک کے غلاموں پڑھو قرآن پاک اور قرآن کی تفسیر جس نے صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو پوچھا نا تو صحابہ نے بھی سمجھ نہ آئی کہ وہ کیڑی جگہ ہے جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگتے ہیں. میں سرکے جاواں قرآن پھر بولیا نبی تو نوکروں جدوں کسی مسئلے کی سمجھ نہ آوے تو میرے یار کے منہ تے آ جائے، میرے نبی کے منہ تے آ کرو. صحابہ مصیبتوں اٹھے سیدھا حضور دے درے دولت عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ حضور تواڈے قدموں تو ساڈا ماں پیو قربان جائے. مدینے والے رب فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، محبوبہ اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگن. آقا وہ کیڑی جگہ ہے جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگدے نے؟ نبی تو غلاموں توجہ فرمائیو. صحابہ کرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ وہ کیڑی جگہ ہے جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگدے نے؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ فرماتے ہیں ساڈی گل سن کے ساڈا سوال سن کے ساڈا مسئلہ سن کے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی فتح له. حضور مسکرائے، حضور انج مسکرائے اسا حضور دیاں داڑھاں مبارکاں نوں تک لیا. حضور نے فرمایا صحابہ اے کوئی آسمانی تارے دی گل نہیں، اے آسمانی تارے دی بات نہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی آسمانی تارے دی گل نہیں تے زمین تے تارے ہوندے بھی نہیں. حضور نے فرمایا زمین تے تارے موجود ہیں. ذرا محبت نہ بولو. فرمایا زمین تے تارے موجود ہیں، زمین تے تارے موجود ہیں. آقا مہربانی کرو مسئلے دی بات کرو، سانو کوئی سمجھ نہیں آئی، تھوڑی جی مہربانی ہو جائے وضاحت ہو جائے. آؤ میں نبی پاک دی حدیث سنانا روشن روشن کی طرح کتابوں میں چمک دی پئی. حضور نے فرمایا سنو رب دا یار اعلان کر دو اصحابی النجوم. زندہ بندہ بولے، زندہ بندہ بولے. حضور نے فرمایا اصحابی النجوم، اور لوگوں دنیا والے میں رب دا یار اعلان کرنا مصطفیٰ نے صحابہ روشن تارے نے. اور میرا ابو بکر روشن تارا، اور میرا عمر روشن تارا، میرا عثمان روشن تارا، میرا علی روشن تارا، میرا طلحہ روشن تارا، میرا زبیر روشن تارا، عبد الرحمن روشن تارا، میرا سعد روشن تارا، میرا سعید روشن تارا، میرا عبداللہ روشن تارا، میرا عباس روشن تارا، میرا ابو ہریرہ روشن تارا، میرا انس روشن تارا، میرا اسامہ بن زید روشن تارا، میرا بلال روشن تارا، میرا خباب روشن تارا، میرا خبیب روشن تارا. اے میرے ابو بکر تو لے کے میرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اصحابی النجوم. میرے نبی نے فرمایا لوگوں اصحابی النجوم، میرے پاک صحابہ روشن تارے نے. امت مصطفیٰ تسی جنہیں بھی قدم چومو گے حیات یافتہ ہو جاؤ. نبی نے کل صحابہ روشن تارے. آؤ سنیو جو میں عرض کرنا چاہنا. حضور نے فرمایا اصحابی النجوم، میرے صحابہ روشن تارے. حسین پورے رسول بھی، حسین نسل رسول بھی، حسین نواسہ رسول بھی، حسین آل رسول بھی، حسین امت رسول بھی، حسین صحابی رسول بھی. میرا چہرے دے جاؤ کسی بچے تو بڑے مولوی پوچھو جا کے، کسی مفتی کو پوچھو علامہ صاحب
حسین صحابی ہے کہ نہیں؟ وہ مرد سکتا ہے نہیں کہہ سکتا حسین صحابی نہیں. حسین خون رسول، حسین نسل رسول، حسین نواس رسول، حسین آل رسول، حسین امت رسول، حسین صحابی رسول نے. اور لوگوں حسین نبی نے، صحابی نے. ہن پڑھو اللہ کا قرآن. خالق کائنات نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. محبوبہ اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے نکل. نبی فرمانے نے اصحابی النجوم، میرے صحابہ روشن تارے. حسین صحابی رسول بھی نے. تو سنیو رب نے قرآن کا ترجمہ پہ پڑھ گئے. محبوبہ جتھے تیرا حسین تیرے دین کو بچانے شہید ہو کے کربلا دی ریت دے ٹیلے کے ڈگے. میں خدا نو سریت دے ٹیلے دی قسم سے. جتھے تیرا حسین شہید ہو کے کربلا دی ریت دے ٹیلے تے آوے. میں رب نو سریت دے ٹیلے دی قسم تے سنیو جنہ تھاواں دیاں رب قسماں چکے. جنہ تھاواں دیاں رب قسماں چکے. اس حسین دی شان میرے ورگا مولوی گواہ کو کے میں بیان کر سکتا ہے نا. اسی تے حسین دے نعرے مارنے کہ ساڈی بخشش دا سرکار سے ہو جائے، ساڈی گزریہ ناچار بن جائے. کہ نبی دے غلاموں جی گل کرو اسی تے حسین پاک دے کمی. بولو اسی کی ہاں، اسی بولو کی ہاں. کمی تے لو کرو یہ ہوئی لام کرنا، یہ ہوئی منادی کرنا، یہ ہوئی دعوت فکر دینا دنیا والیوں. آؤ میرے نبی تے نبی دیا پیار کرنے والیوں عصمت سے. چاہیے تقریر کرنے واسطے شیر بعد بھی پڑھتے ہیں. بڑے بڑے ذوق کے مجموعے ہوندے ہیں، بڑے بڑے ذوق کے مجموعے ہوندے ہیں. لیکن تہاڈی تعریف بعد بھی کر دیے کہ اے شیر جڑا زبان پڑھن دا چاس ہے نا، اے شیر جڑا زبان شیر پڑھن دا سوال ہے نا، اے کسے پاس بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اے دی وجہ ہے کہ میرے ماموں جان قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نسلاں نوں یاد کرا سکتے. اس عقیدت نال پڑھ. نبی دے غلام کو پتہ لگے نبی دی یاد نال اوپر بیٹھی ہوئی عظمت سلامت رکھے عظمت
مدینے شریف دی گلیاں وچ مدینے دی گلیاں وچ حضور گزر کے جان پے تے مدینے دی گلیاں وچ گزرتے رستے وچ رستہ آیا چوک آیا اس چوک کے اندر کچھ بچے کھیلتے سن پے تے انہاں وچ مولا حسین تھے مولا حسین میں بچیاں وچ کھیل رہے تے ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا ایک مجمع تکبر والے حضور دے صحابہ اور حضور کھڑے نے اور سامنے چوک وچ بچے کھیلتے رہے پے میرے نبی نے دیکھا حسین کھیلدا پیا حضور نے فرمایا حسین حسین بیٹا ادھر آؤ قریب آؤ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ملادیو بجائے آپ کے مانگنے کی گل سنن دے بجائے حضور کو لوٹ دے حسین صاحب نے اگے دوڑنا حسین نے کسی نے دوڑ لائی نا ابو ہریرہ فرماتے ملادیو خدا دی عزت دی قسم پہلی یاری زندگی چ موقع ویکھیا ہے اے پیارے ابو ہریرہ کی پہ ویندے ہو ابو ہریرہ فرماتے ملادیو میں کی پیا وینا وا چھوٹے چھوٹے بچے کھیلن لے وچ مولا حسین نے جس نے میرے نبی نے آواز دی اے حسین قریب آؤ بیٹا حسین پترا میرے نیڑے آ بجائے نانے کو لاؤ لے بجائے آگے گل سنن دے مولا حسین نے دوڑ لا دیتی ہے ابو ہریرہ فرماتے نے دنیا والوں یہ پہلی ہری منظر ویکھے پے حسین دوڑ آئیے نبی نے سانو ہتھے چھوڑیا ہے نبی نے حسین کے پیچھے دوڑ لا دیتی فرماتے نے اگے اگے حسین دوڑتے جاتے نے پیچھے پیچھے خدا دی خدائی دا بادشاہ تیرے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دیا گلیاں حسین کے پیچھے پیچھے تھوڑی دیر دوڑن تو بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں او دنیا والوں نبی نے حسین نو پھڑیا ہے پھڑ کے اج گھٹ کے اپنے سینے نال لا لیا حسین نو سینے نال لایا صرف سینے نال لایا نہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی بڑے تعجب دے نال بڑی گہری نظر دے نال یہ سارا منظر ویکھیا پے یہ سارا منظر ویکھیا پے نبی نے حسین نو اج اپنے سینے نال دبان تو بعد آ ویکھو میرے ول دنیا والوں ابو ہریرہ فرماتے ہیں او دنیا والوں میرے نبی نے اپنا ایک ہاتھ مبارک حسین نے سر مبارک پہ رکھیا ہے دوجا حسین دی ٹھوڈی دے تھلے رکھیا ہے جے تھوڑا جا دبا کے فرمایا اے حسین مکھڑا کھول حسین نے منہ کھولیا ہے میرے نبی نے اپنی ساری زبان حسین کے منہ وچ پا چھڈی ابو ہریرہ فرماتے ہیں دنیا والوں میں کی پیا ویلا وا حسین نانے دی زبان نو اج پہ چوستے نے جویں کوئی اعلی نسل دی کھجور چوس لے پیا کہ میری محبت آ گئی ہے جس نے صحابہ کرام نے اے منظر ویکھیا ہوئے گا کہ نانے دی زبان دھوترا چوس لے پیا کہ میرا وجدان آ گئے انہاں سارے صحابہ نے اے ہوئی آواز بلند کیتا ہوئے گا عظمت دے
جاوا تیرے مقام کا صدقے جاوا کون حسین جس نے یزید وہ دنیا کا کتا و فاسق کے فاضل زاندی کے شرابی دین دیا نہ توڑا رہا جس نے اقتدار میں قابل ہویا نا کہ میں آقا حسین کیا لگا حسین بیعت کرو فرمایا علی دا پتر اور جہنمی کتیا علی دا پتر چاہتا ہوا جب تیری خان خیال لیے میری یہاں رگا میں علی شہر خدا کا خون رہے علی نے بیعت کی تھی تو صدیق اکبر نے تھند بیعت رب نے پھر موقع دیتے میرے باپ نے فاروق اعظم نے تھند بیعت کی تھی پھر موقع ملے میرے باپ نے عثمان نے غنی نے تھند بیعت کی تھی وہ جب نیک کے پاک ہویا تو حسین بھی بیعت کرے گا جسے فاسق فاضل سامی شرابی رکھا دے علی شیر خدا کا خون بیعت نہیں کر سکتا مسلمانوں جس میں میرے امام نے دو ٹوکل فاضل چلکار کی طرح وہ نہیں تمکی دیتے آ گیا تڑی ڈالتے آ گیا انہوں نے کہا حسین کی ہم لے ہو حکومت میرے کول ہے اقتدار میرے کول ہے فرمایا لینا تو تیری حکومت ہی کر رہے لاکھ تیری حکومت ہے جنتی جوانی کی سرداری نام نے سمجھ لیتے انہوں نے کہا حسین شیر خدا دی شجاعت میرے کو انہیں کہا حسین نہ کرو حسین پتر قربان ہو گئے بھتیجے قربان ہو گئے بھانجے قربان ہو گئے ویر قربان ہو گئے نسل قربان ہو گئے حسین تیری بھی جان جائے گی سیدھی سے ساتھ کر لے یا بیعت ہے یا موت ہے فرمایا نہیں نا میں ہر چیز قبول کر سکنا پر اپنے نانے دے دین و داغدار نہیں ہوتے مسلمانہ میرے امام نے فرمایا نہیں نا حسین پتر قربان کرے گا حسین بھتیجے قربان کرے گا حسین ویر قربان کرے گا حسین بھانجے قربان کرے گا حسین ہر چیز قربان کرے گا اپنے نانے دے دین نو داغدار نہیں اٹھ دے گا اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی یاد رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جائے پاویں چھوک حسین دی اسلام رہ جائے فرمایا لینا کسی صورت علی شیر خدا نہ خون بیعت نہیں کرے گا مسلمانہ جس نے میرے امام نے انکار کیتا ہے حالات خراب ہو گئے یزید کی طرف وہ اشرار کیتا جا رہے ہیں امام مسلسل انکار پہ فرما دے رہے آخر کار میرا امام مدینہ شریف تو مکہ پاک پھر مکہ شریف کو چل دیا مسلمان بھائیوں ایک چٹیل میدان آیا ہے ایک جگہ آئی ہے امام نے فرمایا قافلے والیوں کے کیڑی جگہ ہے ایک کیڑا مقام ہے عرض کی تھی آقا ایک میدان کربلا ہے ایک کربلا دا میدان ہے فرمایا کر قافلے والیوں پھر رک جاؤ سواریاں روک دیو خیمے نصب کر لو اے ہوئی حسین لی آخری رام گائے اے ہوئی وہ جگہ جنہیں بارے میرے نام آئے مخبر سازت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما چھڑے آشی میرا حسین کربلا میں شہید ہوئے گا مسلمانہ سواریاں رک دیا نے خیمے نصب ہو جانے نے دن گزرنے جانے طویل باتیں آخر کار سات محرم الحرام کا دن آیا نہر فرات پیرا لگ جاتا ہے یزیدی کتے تے پانی پی دے رہے یزیدی جانور تے پانی پی دے رہے علی دے لال پیاسے سے نبی دی آل پیاسی ہے پر پھر بھی دن دے دریائے سید ہویا شب دیا خوش زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیہ شیر زبانہ مسلمانوں دن گزر دے جاندے رہے سات محرم دا دن بھی گزر جاندے رات بھی بیت جاندی ہے 8ویں محرم دا دن بھی گزریا رات بھی گزر گئی ہے مذاکرات مسلسل ناکام پہ ہو گئے جس لے نامی تے تسبیحی درمیانی شب آ جاندی ہے مسلمانوں سویرے سیدہ زینب دے ویر قربان ہونے نے صبح زینب دے پتر قربان ہونے نے صبح زینب دے پتیجے قربان ہونے نے صبح زینب دے ویر قربان ہونے نے نامی تے
سے بریادی تھی وہ شالا رات محرم والی رب سے بریادی تھی نہ رات مکے نہ دن چڑھے میرا ویر جدا نہ تھی مسلمان بھائیو رات بیت لی جاتی ہے تصویری فجر دی اذان دا ویلا آ گیا میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر عرض کی تھی جی بابا حکم ہوئے فرمایا شنا دیا ریت دے ٹیلے دے کھڑے ہو جاؤ اج آخری مرتبہ نے دی اذان سنا دے پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے کہ نہ کرے علی اکبر ریت دے ٹیلے دے کھڑی ہو گئے مسلمان بھائیو تصویری فجر دی اذان پڑھیے اہل بیت اطہار اللہ دی یاد وچ مشغول ہو جاندے نے اللہ دے ذکر وچ مصروف ہو جاندے نے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر جی بابا حکم ہوئے فرمایا بچیا جا ذرا میدان دا نقشہ تے ویکھ کے آ پترا ذرا میدان دا جائزہ تے لے کے آؤ جی بابا جی جناب دا حکم ہے مسلمان بھائیو علی اکبر کربلا دے میدان وچ جاندے نے ہلے رات دی تاریکی باقی ہے ہلے صبح دی روشنی نمودار نہیں ہوئی ہر پاسے ہود عالم ہے یزیدی فوج نے میدان نو گھیرا پایا ہوا ہے مسلمان بھائیو علی اکبر کی دے پوری فوج نے میدان نو گھیرا پایا ہوا ہے ہلے صبح دی روشنی نمودار نہیں ہوئی علی اکبر نے کی ویکھیا ایک برقع پوش بی بی اور جڑی زارو قطار پئی روندی ہے نالے برقعے دے پلو نال میدان نو صاف کر دیے مسلماناں نالے روڑ چک دیے نالے روندی ہے علی اکبر پوچھ دے بی بی کون ہے نی بی بی کتھوں آئی ہے نی بی بی تیرے روڑ دی وجہ کی ہے نی بی بی یہ درد نال کیوں پئی رونی ہے مسلمانوں بی بی کوئی جواب نہیں دیتی بس دارو قطار روندی ہے میدان دے وہ اپنے برقعے دے پلو نال صاف کر دیے روڑ چک دیے تے روندی ہے متعدد بار پوچھے آئے جواب نہیں ملیا امام دا پتر کربلا دے میدان وچوں خیمیاں چ واپس ہو گئے امام نے فرمایا آؤ علی اکبر نقشہ ویکھ آئے ہو عرض کیتی میرے بابا میں نقشہ ویکھ آیا ابو میں ایک عجیب منظر ویکھے آئے فرمایا علی اکبر ہو کی عرض کیتی میرے بابا ایک برقع پوش بی بی جڑی زارو قطار پئی روندی ہے میرے بابا نالے پور میدان نو صاف کر دیے روڑ چک دیے میں بڑے پوچھیا میرے بابا مینوں نے کوئی جواب نہیں دیتا مسلماناں جس نے علی اکبر دے منہ میرے امام نے اینی گل سنی امام دے آنسو جاری ہو گئے عرض کیتی میرے بابا روئے کیوں فرمایا میرے پترا علی اکبر پتہ ہی ہو بی بی کون ہے عرض کیتی بابا میں نہیں جاندا فرمایا سلا دیا وہ بی بی کوئی غیر نہیں اے پیارے علی اکبر میں حسین دی ماں فاطمہ الزہرا میدان نو صاف کر دیا نے اوے میرے بچیا میری ماں روڑ چک دیے میری ماں میدان نو صاف کر دیے تھوڑی دیر تو بعد میرے پترا دے لاشے ڈگن والے نے کدھرے روڑ میرے حسین دے جسم وچ نہ چب جان او شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے امام نے فرمایا چلا دیا وہ بی بی کوئی غیر نہیں وہ میں حسین کی ماں فاطمہ الزہرا میدان کو صاف کر دیا نبیاں نبی جو غلاموں آخرکار طویل باتیں تسمینہ سورج طلوع ہویا شہادتہ شروع ہوئیاں کدھرے جناب غرب قرآن دینے کدھرے فہد بن قلبی کا لاشا پہ گرد ہے کدھرے جوان حسین دے قاسم دی جوانی پر لٹ دیے پئی
جدرے نبی پاک و غلاموں ویر عباس کے بازو پہ قلم دے دے آخرکار یزیدی للکار دے پہ حسین ہلے بھی بیعت کر لے مسلمانہ جس نے میرے امام کو یزیدیاں للکاریا نا اور سادات کے لاشے زید کے بکھرے پیر میں میرے امام دا 18 سالہ دا پتر شہزادہ یعنی اکبر اپنے باپ دے کرما دے ہاتھ رکھی عرض کی تھی بابا منو اجازت دیو یزیدی للکار دے حسین کلا رہ گئے میں دسنا چاہنا ہے حسین دا جوان پتر اپنے نانے دے دین تو قربان ہونے واسطے تھے بابا نے اجازت دیو مسلمانوں میرے امام نے فرمایا کہ اکبر تینوں اجازت نہیں عرض کی تھی کیوں بابا فرمایا بچیا تو میرے نانے دا ہم شکر ہے علی اکبر جے تو ٹر گئے ہو کہ حسین دے نانے دی تصویر چلی جائے گی میرا جدو نانا جان تو دل اداس ہوتا سی علی اکبر میں تینوں ویکھ لیتا سا عرض کی تھی میرے باپا اسے نانے دے دین نو بچان واسطے اجازت مانگنا پیا مسلمانہ میرے امام نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر جے جانا ہی چاہے جائے اپنی ماں نو ذرا آخری سلام عرض کر لے میرا بیٹا علی اکبر جائے اپنی ماں کو اجازت لے لے تیری ماں شہروانوں خیمے دے اندر تیرا انتظار پہ کر دیئے مسلمانہ علی اکبر نے ہاتھ وچ ذوالفقار حیدری پھڑی ہوئی ہے دستار حیدری سر سے پائی ہوئی ہے علی اکبر ایک خیمے وچ جا دینے علی اکبر دی اپنی جان جناب شہروانوں ارحام فرمانے آپ تشریف فرمانے علی اکبر نے جا کے ماں دے قدمہ تے ہاتھ رکھے آئے اے میری اماں تیرا علی اکبر اپنے نانے دے دین تو قربان ہونے واسطے جا رہے آئے اے میری اپنی جان اجازت عطا فرماؤ مسلمان بھائیوں جناب شہروانوں نے اپنے پتر دا ماتھا چومے آئے علی اکبر نے پیار فرما دیا نے فرمایا شہزادے ماں کیڑے امتحان وچ پاچھڑے آئی تیری ماں نہ تینوں روکن جوگی ہے نہ تینوں کھلڑ جوگی ہے اے میرے علی اکبر شہزادے میرے پترا جوان بیٹے تے ماں دے سہارا ہوندے نے جوان بیٹے تے ماں دا سہارا ہوندے نے اے میرے بچیا ہلے تے میں تیری شادی دی تیاری کر رہی ہوں میں تے اپنے پتر رو شیر لان دی تیاری پہ کر رہی ہوں علی اکبر دی نبی غلام امی جان جس نے مسلسل گلاں اس طرح دیا فرما رہی نے فرمایا علی اکبر میں صابراں دی نوآں صبر تے کراں میں صابراں دی نوآں صبر کراں پر میرا بیٹا میں کتھوں حوصلہ لے کے آواں میں اپنی نظرانے سامنے اپنے پتر رو الوداع کراں اوہ اس ماں دے حوصلے کو صدقے جاواں جدیاں نظرانے سامنے ہوتا جوان جدہ جوان پتر او دیا نظرانے سامنے الوداع والا ہے آیا میرے نبی دو غلاموں شہروانوں فرما دیا نے وے علی اکبر بیٹے نورو دی نہیں میرے بیٹیا کہ وے تیری ماں تیرو الوداع کرے وے میرے بچیا میں کتھو حوصل رہ کے آواں میرے پترا میں تینوں کہ وے الوداع کرا ماں دے آنسو نکل دینے پہ نبی دو غلاموں علی اکبر نے ماں دے قدمہ دے ہاتھ رکھے ہوئے نے فرمایا میری ماں دعا کری جس نے تیرا علی اکبر تیرا جوان پتر نانے دے دین تو قربان ہونے واسطے جاوے کدھرے میرے باپ دے پائے شبات نو لغزش نہ آ جائے میرا باپ اپنے امتحان میں جو کامیابی ہونے چاہیے مسلمان علی اکبر میدان کربلا ہوئے مختصر کرنا میرے حضور جو غلاموں جس سے علی اکبر جا رہے ہیں علی اکبر جا رہے ہیں علی اکبر فرماتے ہیں جس نے ماں کو اجازت طلب کی تھی جناب شہروانوں فرما دیے نے اے بیٹا علی اکبر عرض کی تھی جی ماما حکم ہوئے جی میری امی جان فرمایا میرے بچیا تیرا ویر بستر دے لیٹے آئے ہوئے
میں بیٹا علی اکبر تیرا بیمار زیتون العابدین تمہیں دے پیا اوے میرے آپ بچی آیا جی آخری مرتبہ اپنے ویر نو گلے نہ لا لے علی اکبر جاتے نے زین العابدین بیمار زین العابدین ویر نو اکھ پر کے وے دے پیا اوے ویر گلے ملے ہوئے نبی جو غلام ہو ویران ایک دوسرے نو گلے مل دینے پہ مصافہ کر دینے پہ فرمایا میرا ویر علی اکبر تسی جا رہے ہو میرا ویر جا رہا ہے اوے میرے زین العابدین دا ویر کوئی نہیں لگے گا زین العابدین کرنا رہ جائے گا نبی جو غلام زین العابدین اپنے ویر کو فرما دے رہے میرے علی اکبر تو چلا جا رہے ہیں کون تلاشا دے رہے گا میرے ویر اوے ویر کے ویرانا بڑا سہارا دے رہے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ماں مرے ویڑا ویلا اوے مر جاور جے ویر محمد ہوئے اچھڑ جاتا جے ویلا ہوئے مر جاور میرے نبی دو غلام ہو امام نے شہزادہ علی اکبر رو امام علی مقام نے میرے علی اکبر جاؤ یزیدی للکار نے پہ حسین کلہ رہ گئے امام نے شہزادے کو سوال کیتا علی اکبر میدان کربلا وچ خیمے دی اور وچ ماں ویندی ہے میرا پتر جا رہا ہے بیمار سے العابدین ویندے پہ میرا ویر نانے دے دین تو قربان ہو واسطے جا رہے ہیں وہ چھوٹی جی سکینہ ویندی ہے پہ سکینہ ویندی ہے پہ میرا ویر آخری دیدار کرا کے سمجھ جانا ہے پیا علی اکبر کربلا دے میدان وچ کس شیر کی آمد ہے کہ رب کام رہا ہے رنگ ایک طرف چلتے رنگ کام رہا ہے علی اکبر میدان کربلا وچ یزیدیاں گھرا پایا ہوئے کئیاں یزیدیاں واسطے جہنم کیتا مختصر کرنا آخر کار ایک آوازہ بلند اللہ یزیدیو کلے کلے کر کے نہ جایا جے اتنیاں بیگا میں چلی شہد خدا دا خون ہے کلے کلے کر کے جاؤ گے توڑا خاتمہ یقینی ہے اکبر کی لئے حملہ کرو مسلمانہ آوازہ بلند اللہ ہر پاس ہو تیران دیوار شروع ہو جا دے رہے تلوارہ دیوار شروع ہو گئے رہے میرا امام کتے ریت دے ٹیلے تے کھڑائے ہو گئے امام ویندنے پہ میرا پتر قربان ہونے والا ہے آخر کار مسلمان بھائیوں جس نے تیران دے تلوارہ دیوار لگ دے رہے علی اکبر سواری کو زمین تے تشریف لے ہوں دے رہے جس نے پتر زمین تے آیا ہے آوازہ دیتا ہے ابو جی میرے ابو جان اپنے بیٹے نو سنبھالے آئے
اے میرے بابا تیرا علی اکبر اپنے نانے دے دین تو قربان ہونے والا ہے مسلمانہ میرا امام خیمے چو دوڑ دے ننگے پیر میرا امام ریت دے دوڑ دا ہویا کربلا دے میدان وچ جاتا ہے میرے امام نے شہزادے کو اٹھایا ہے جوان پتر میرے امام نے پتر دا سر مبارک گود وچ رکھیا ہویا ہے مسلمانہ میرے امام نے پتر دیا زلفاروں سوارے ہوئے اپنے بچے دے چہرے تو خون نو صاف کیتا ہے امام فرما دے بیٹا علی اکبر اوے میرے پترا ذرا کھولتے صحیح اوے میرے بچیا ذرا اپنے ابو نال کوئی کرتے کر لے او علی اکبر ذرا اکھاں کھول میرے بچیا پہچاننا ہے میں کون ہوں آخری چند گھڑیاں دا پیمان شہزادہ سر دے اشارے نال حرکت سر نو دیتی ہے عرض کیتی جی میرے بابا میں پہچاننا ہوں تسی میرے بابا جانو تسی مظلوم کربلا ہو تسی میرے بابا جانو میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر بچیا تیری کوئی خواہش ہوئے تیرا باپ پوری کرے گا عرض کیتی میرے بابا میری خواہش تے ضرور ہے پر بابا ایتھے تسی جویں پوری کرو گے فرمایا میں مشکل کشادہ پترا اے میں رب دی رضا من کے بیٹھا ہوں نبی جو غلاموں جس نے اتنی بات ہوئی ہے علی اکبر میرے بابا خواہش تے میری ہے بول میرے بچیا تیری خواہش کی ہے عرض کی تھی میرے بابا میں سورا دیا اور تڑپا دیئے اے میرے بابا جان میری بہن میری علاوہ اڈیق دی ہوئے گی ابو میں تی اپنی بہن گلوادہ کر کے آیا سا نی سورا تیرو آ کے لے جاؤں گا ابو کون دشے میری سورا نو نی سورا معاف کر دے اپنے ویر علی اکبر نو نی اپنے ویر نو نامے دے سامنے شرمندہ نہ کری ابو میں سورا دی یاد تڑپا دیئے امام نے فرمایا بچیا تیری نہیں بھی خواہش پوری کرنا مسلمان بھائیوں میرے امام نے اپنی دو انگلاں اٹھائیاں نے فرمایا علی اکبر ویکھ نہ انگلاں دے درمیان وچوں علی اکبر نے ہمت کی تھی جس نے باپ دیا دو انگلاں دے درمیان وچوں ویکھیا ہے مسلمانوں علی اکبر جڑا چند کڑیاں دا مہمان شہزادہ ہے چیخاں پیاں نکل دیا نے اکھاں وچ جاندی آخری آنسو امام نے فرمایا علی اکبر کیوں رویا ہے عرض کی تھی میرے بابا میں روا کیوں نہ اے میرے بابا جان منو سورا مدینے دیا گلیاں وچ روتی نظر آئی ہے ابو میری بہن مدینے دیا گلیاں وچ روتی میری بہن منو آوازاں دے دیے سب پردیسی وطنی آئے وہ تو ہی اکبر موڑ تمہارا وعدہ کر کے امڑی جایا وہ میری لین لیا سارا وہ دیگر میلے جد کڑیاں ابو اپنے ویر کھڑاور سمجھ پرا موئی مینو میں تو اپنے ویر لکاول مسلمان علی اکبر ہو کے تیرے ابو میری بہن مینو آوازاں پہ دے دیئے میری بہن مینو بلا دیئے پہ میرے ویرا تو تے وعدہ کر کے گیا سے میرے ویرا تیری بہن نو کوئی تلاشا نہیں دین والا عرض کی تھی ابو میں سغرا کی یاد اور سغرا مدینے دیا گلیوں کی روتی نظر آئیے مسلمان بھائیوں اتنی بات ہوتی ہے پہ امام نے جوان پتر دا آخری ہچکی لئی اور امام بھی گود کے اندر روح پرواز کر گئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
حسین نے 18 سالہ جوان پتر کمر دے اٹھایا ہوئے کربلا دے میدان میں جو امام خیمیہ والوں کے پہ نبی و غلاموں پاک کھلو کے یہ بھی میرے پتر دا لاشا لگاؤں دے پھیا زینب تے ام کلثوم دیا پیا زین العابدین بن پیا علی اکبر بازی لے گئے نانے دے دین تو قربان ہو گئے ننی سکینہ ویر دے لاشے میں چمٹی ہوئی ہے مسلمانہ سکینہ ویر دے لاشے میں چمٹی ہوئی ہے ویر دیا زلفاں سوار دیا دے پیا اپنے ویر دے نال پیار پہ کر دیا نے جناب زینب تے ام کلثوم اپنے بھتیجے کو پیار کر دیا نے پیا سیدہ زینب نالے بھتیجے دیا زلفاں سوار دیا نے نالے چہرے تو گند صاف کر دیا نے سیدہ زینب فرما دیا نے بے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح بے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وے میں جملہ زلف زنجیر تیری منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری نبی و غلاموں حضور دی اہل بیت اطہار شہزادہ علی اکبر دا لاشا خیمے دے اندر پیا ہویا ہے یزیدی فتح دا جشن پہ مناتے ہیں حسین کلہ رہ گیا ہے ہلے بھی بیعت کر لے فرمایا نہیں حضرت میرا 6 مہینے داری اسکر بھی موجود حضرت میرا 6 مہینے داری اسکر بھی موجود ہے کون ہے حسین کر لے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے بس نبی پاک غلاموں دعا کرو ایسی زندگی تے جنہیں دن گزاریے ان پاکاں دی غلامی دن گزاریے دنیا تو جائیے ان دی غلامی نے پٹے سڑے گھرہ میں چھوڑ اللہ تعالیٰ میرے اور بڑی آسان فرمائے